بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں دعا مانگنے کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تقدس سے نہ مانگے تو اللہ سبحانہ تقدس اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تقدس غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی انسان کو سمجھایا کہ دعا مانگتے وقت پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور عاجزی اور انکساری کی کیفیت بھی دل میں ہو۔ اس کے علاوہ رو کر دعا کرنا اللہ سبحانہ تقدس کو بہت پسند ہے، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو فرمایا کہ رونے والی شکل بنا لیا کرو، اور ذکر کے بعد دعا کرنا زیادہ قبولیت کا باعث ہے، اور دعا مانگنے کو بھی عبادت فرمایا گیا ہے۔ انسان جو دعائیں اللہ سبحانہ تقدس سے کرتا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، ایک وہ دعائیں جو آخرت سے متعلق ہیں، اور دوسری وہ جن کا تعلق دنیا اور دنیا کے امور سے ہو۔ وہ دعائیں جو دنیا سے متعلقہ ہوں وہ تین طریقوں سے قبول کی جاتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ سبحانہ تقدس اس دعا کو بالکل اسی طرح پورا فرما دیتا ہے، یعنی انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً یا تاخیر سے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی طرح اس شخص کے لیے وہ چیز بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس چیز کی بجائے کوئی اور دنیاوی چیز عطا فرما دیتا ہے، یا آنے والی کسی پریشانی یا بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں دیتا بلکہ اس کے اعمال نامے میں جمع فرما دیتا ہے، اور روز حشر اس کو اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا، تو تب انسان شدید حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج روز حشر اس کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی۔ دوسری دعائیں جن کا تعلق آخرت سے ہے کہ اس میں ہر طریقے سے آخرت کے متعلق ہی عطا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کی توفیق بہت مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، تو یہ بات غیر مناسب ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہو کہ اگر میں دعاؤں میں اللہ سبحانہ تقدس کی محبت مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے نصیب نہیں ہو رہی تو میرے مانگنے میں کمی ہے، کہ میں صدقے دل سے نہیں مانگ رہا، کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تقدس سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ بس انسان کو اپنی دعاؤں میں کیفیت کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی عملاً کوشش بھی کرے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی مریض جب طبیب سے شفا چاہتا ہے تو صرف اس کو اپنا مرض بتانے پر اور شفا یاب ہونے کی درخواست کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ علاج چاہنے پر طبیب جو پرہیز اور دوا اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے، تب شفا ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ سبحانہ تقدس سے اس کی محبت مانگتا ہے اور اگر وہ اپنی دعا اور تڑپ میں سچا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک بھی کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی آتی ہے، اور ان چیزوں کو اختیار کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے گھر بیٹھے یہ کہتا رہے کہ اے اللہ مجھے مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما دے کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دل میں یہ کیفیت بھی رکھے کہ جو مرضی ہو جائے میں اپنے شہر سے باہر کسی حال بھی نہیں جاؤں گا، تو پھر بھلا وہ کیسے جا پائے گا؟ اس شخص کو مدینہ شریف کی حاضری کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنا ضروری ہے، تبھی وہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر انسان اپنی دعا مانگنے میں سچا ہے تو عملاً بھی اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تقدس کی شان یہ بھی نہیں کہ انسان جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا فرما دے، بلکہ اللہ سبحانہ تقدس انسان کو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس ہم سب کو پوری محبت اور یقین اور عجز و انکساری اور رو رو کر اور اچھی کیفیات کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک ہر درد کی دوا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔